آتا ہے جب تم آپس میں دوست سے گفتگو کر رہے ہوتے ہو نا، دوست سے، تو درمیان میں کوئی مخل ہو جائے نا کہ یار صبر کر، نظر نہیں آتا میں گل پہ کرنا وا، ٹھہر جا ایک منٹ، ٹوکتے ہیں نا اس کو؟ نہیں ٹوکتے. لیکن میں اگر آپ سے ہم کلاموں میں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ کہیں گے یار صبر کر لو، دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہا ہوں، فارغ ہوتا تمہاری بات سن لیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے جب تم دوست سے گفتگو کرتے ہو، باہم گفتگو کر رہے ہوتے ہو، کوئی مخل ہو تو کہتے وہاں انا ذا مقبل علیک، صبر کرو ابھی میں سنتا ہوں تمہاری بات. ومحدثتک، اور جب تم سے میری بات کی جاتی ہے، میرے کلام کی بات کی جاتی ہے، وانت مورد بقلبک، تمہارا دل ہی متوجہ نہیں ہوتا. یو آر ناٹ ریڈی ٹو ہیئر ایون اے سنگل ورڈ آف ہولی قرآن. آپ تو قرآن کے ایک لفظ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. دوست سے بات کر رہے ہیں، کوئی بولے درمیان میں، کہتے صبر کر، کیوں مخل ہو رہا ہے، میں بات مکمل کروں پھر بات کرنا. تو میرا کلام جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، تم سننے کو تیار ہی نہیں. افجعلتنی اہون عندک من بعد اخوانی کا، اللہ پوچھے گا کیا میرا کلام اتنا ہلکا تھا، اتنا تو نے کم تر جانا ہے میرے کلام کو، کہ بات میری ہے، کلام میرا ہے، تو سننے کا روادار ہی نہیں ہے. دو لفظ پڑھتے ہیں، یار میں نے لے آ دیں ذرا، پھر دو لفظ پڑھیں گے، اچھا صبر کر میں آ رہے ہیں، فون آ گیا، وہیں قرآن چھوڑا، فون سننا شروع کر دیا. اسی کا یہ پیغام ہے، وہ کنسنٹریشن، وہ انہماک. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کریم، کوئی بات کرے اس کے سلام کا جواب نہ دے، اس کے سلام کا جواب نہیں دینا. زیادہ کرنا ہے تو اشارہ کر دینا ہے، اشارہ کر کے اپنی آیت مکمل کریں، اپنا جو ہے اس کو دور کو مکمل کریں. کرنے کے بعد اللہ کے کلام سے کسی کو ہلکا نہ جانے، وہ آپ کا آنے والا جو ہے وہ رب کے کلام سے زیادہ اہم نہیں ہے. اپنی چیز کو مکمل کریں، اطمینان سے اس کو کلوز کریں، بند کریں، پھر اس کی بات کا جواب دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں جو ہیں وہ قطعاً ناپسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے روکتے بھی ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی روکا. اب اس کو تو میں یہی چھوڑوں گا بات کو. یہ ہمارے ایک شاعر ہیں ماہر القادری، انہوں نے قرآن کی فریاد کے حوالے سے ایک نظم لکھی. اب یہ غور کیجئے گا، قرآن کی فریاد ہے، وہ کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی فریاد ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. ایسا ہے؟ یہ دیکھیں طاقوں میں پڑا ہوا قرآن پاک، یہ دیکھیں، چوم کے آنکھوں سے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ہاں، کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسے ہی ہے. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، خواتین کڑھائی والے جزدان بنا بنا کے چڑھاتی ہیں. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ ایگری نہیں کرتے میرے ساتھ؟ صحیح کہہ رہے ماہر القادری. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. کیسے دوڑ کے جاتے ہیں، کھلو جا ذرا میں چک کے لے آنا قرآن، رکھ قرآن تے ہاتھ، قسم چک. تو کبھی قرآن کو پڑھا بھی ہے جس کی قسم کھانے چلے ہو؟ کبھی دیکھا بھی ہے اس کے اندر ہے کیا؟ ہاں نہیں، وہ نہیں دیکھا. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں، ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی ہے غلبہ، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کے دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. قرآن is the code of life as well as the code of conduct. It is our constitution، ہمارا دستور، ہمارا آئین قرآن کریم. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے. یوں مجھے بھی آزردہ کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں.
کس عرس کے اندر دھوم نہیں ہوتی؟ قرآن کریم پڑھنے والوں کی دستار بندی کی جاتی ہے، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ کے بندو، تمہارے یہ آپ کی لمبے لمبے نوافل یا آپ کی لمبی لمبی نمازیں، اس سے بدرجہ اللہ تعالیٰ کو جو بات زیادہ پسند ہے، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ سورہ فجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت دیتا ہے، فاکرمہ عزت دیتا ہے، ونعمہ اور نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمنی، کہتا ہے ہائے رب نے میرے سے بڑا ہی کرم کر دیتا، بڑی اللہ کا فضل ہے، بچ جاتا ہے اللہ نے بڑا مجھ پر کرم کر دیا، بڑا کرم کر دیا، مجھے اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ فاما اذا مبتلاہ، اور جب میں آزمائش میں ڈالتا ہوں، فقدر علیہ، اس پر رزقہ، اس کی تھوڑی سی روزی تنگ کرتا ہوں۔ کیا تنگ کرتا ہوں؟ بزنس کا ڈکلائن، کاروبار کا ڈکلائن کہہ لیں، زوال کہہ لیں۔ جب زوال آتا ہے روزی تنگ ہوتی ہے، جیسے آج کل کووڈ-19 سے یہ لاک ڈاؤن ہوا اور ظاہر ہے معیشت پر فرق پڑے گا، آزمائش تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کبھی تھوڑا سا رزق تنگ کر دوں، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي، تو جگہ جگہ کہتا ہے رب نے تو میں ذلیل ہی کر چھڑیا ہے، رب نے تو میں رسوائی کر دیتا ہے۔ ہاں، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي، کہتا رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا رب نے مجھے، میرے پلے ککھ نہیں چھڑیا، میرا رہ کی گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ بڑا عجیب ہے، اس کی فطرت کتنی عجیب ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اچھا یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں اس کو عزت دیتا ہوں، ابھی حدیث پاک بھی لے لیتا ہوں جس کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یقول اللہ تعالی عز وجل کلا انی لاکرم من اکرمت بکثرت الدنیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی تکریم کرتا ہوں، یعنی صاحب تکریم بنایا میں نے پیسے کے لیے۔ آپ سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو قدر و قیمت یا آپ کا جو اعزاز و اکرام ہے پیسے کی وجہ سے ہے؟ بتا تو دینا، مجھے بات تو کرے میرے ساتھ نا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت، ان کے بڑے بڑے گھر، ان کی گاڑیاں، ان کی دولت ہے؟ فرماتے ہیں من اکرمت بکثرت الدنیا ولا اہین من احسنت بقلتها، اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نہ تو ان کی تعظیم و تکریم اگر دنیا میں ان کی جاتی، ان کی دولت کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان کی جو توہین یہ ذلت ہوتی ہے، اس لیے انما اکرمکم من اکرمت بطاعتی، میں اگر کسی کو صاحب تکریم بناتا ہوں تو اطاعت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اطاعت کی وجہ سے۔ ومن احنت بمصیبتی، اور جب کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، بمعصیتی، اور جب کوئی ذلیل و رسوا ہوتا ہے تو معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ غریب ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہے، وہ مالدار ہے صاحب عزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کوئی صاحب عزت نہیں ہے، لیکن ایک پیغام بڑا زبردست اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی عزت ہے اور جو رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں میرا یہ پیغام ہے بل لا تکرمون الیتیم، یہ کہتے ہیں کہ ہائے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رزق کی تنگی سے تمہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ تمہاری عزت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کی اصل اللہ بنیاد بتا رہے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال چٹ کر جاتے ہو، میراث کا مال چٹ کر جاتے ہو۔ کل بھی کوئی مسئلہ آیا ہوا تھا میراث کا، روز میراث کے بڑے مسئلے آتے ہیں میرے پاس، بڑے سوال کرتے ہیں، گھما کے سوال کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب یہ جو بھتیجیاں ہیں اور یہ بھتیجے ہیں، ان کا حصہ بنتا ہے؟ تو میں نے کہا جی بھتیجی کا نہیں، بھتیجے کا تو بنے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ وہ کیسے بن جائے گا علامہ صاحب، وہ کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا میں نے کہہ دیا نا بنتا ہے، مجھ سے کیسے ایسے نہ پوچھیں، یا تو سوال نہ کریں اگر میں نے کہہ دیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب وہ 5 بھائی ہیں اور بیوہ بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، اور وہ اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر علامہ صاحب ہے کہ بھائیوں میں 5 میں برابر تقسیم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جو اس کے جو بھتیجے ہیں، تو میں نے کہا جس کے بیٹے ہیں وہ پہلے فوت ہوا ہے میت سے یا بعد میں فوت ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جی وہ تو پہلے فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر ان کا حصہ، میں کہ ان کا حصہ نہیں ہے وہ۔ تو کہتے کیوں نہیں ہے؟
میں کیوں نہیں ہے؟ میں کہ نہیں ہے. وہ اگر بعد میں فوت ہوتے تو وارث بنتے نا، اپنے باپ کے حصے کے وارث بنتے. کہتے بڑی عجیب گل ہے. ہاں اللہ فرماتے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ چٹ کر جاتے میراث کا سارا مال. ایسا بھی کھانے کے ہیلے بہانے ہیں. آپ مجھ سے کیوں کہتے ہیں ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں ہے، جب میں آپ کو ایک لا دے رہا ہوں، قانون دے رہا ہوں کہ وہ میت سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ میراث میں ان کا حصہ نہیں ہے نہ ان کی اولاد کا. ہاں اگر بعد میں فوت ہوتے تو وہ ترکہ ملتا، وہ ترکہ اولاد میں منتقل ہو جاتا. کہتے نہیں کیوں اللہ مسا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ فرماتے ہیں ان کو وقت یاد کرنا چاہیے جب میں اس زمین کو ریزہ ریزہ کر دوں گا. اس زمین کو میں کیا کر دوں گا؟ ریزہ ریزہ کر دوں گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارا رب اور فرشتے قطار اندر قطار تمہارے سامنے آ رہے ہیں. تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور اپنے رب کے فرشتوں کو بھی دیکھو گے. ہاں جی، پھر کہیں گے یا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہتے ہائے افسوس ہائے افسوس، ہم نے زندگی میں کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، ہم نے زندگی میں کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ فرماتے ہیں اس دن میں ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جو عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ انہوں نے دیکھا ہوگا. ایسا ان کو عذاب دوں گا. اور ولا یوسک وثاقہ احد، اور پھر نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھ سکے گا. لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس، آپ مومن ہیں؟ آپ مومن ہیں؟ آر یو شیور 100%؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کوئی کسی قسم کا شک ہے آپ کو اپنے ایمان پہ؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی کی روح قبض کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فرشتے اس کے پاس آتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا ہم تجھے لینے آئے تیرے رب کے پاس، راضی راضی خوشی خوشی آ جا. فرشتوں نے کیا کہنا ہے آپ کو؟ آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. فرشتوں نے کیا کہنا ہے آپ سے؟ انہیں کہنا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربی، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. کیسے آنا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی راضی آنا ہے. فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایمان تو لائے ہیں نا آپ اللہ پر؟ لائے نا اللہ کے رسول پر ایمان لائے نا آپ؟ یہ آیت کا ایک جز پڑھ دیتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اگر تو آپ اس لیے بے قرار بیٹھے ہیں کہ میں جلدی جلدی بات ختم کر کے فٹافٹ سے نیچے اتر آؤں اور جلدی سے مٹھائیاں بٹ جائیں اور ہار پہنے جائیں، لفافے تھما دی جائیں، تو آئی ایم ناٹ ریڈی. میں بالکل تیار نہیں ہوں. میں اپنی بات تسلی سے کروں گا، پوری بات کروں گا. میں کسٹوڈین ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اجر و ثواب زیادہ کس چیز میں ہے. ہار پہنانے لفافے تھمانے میں نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے میں جو اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اطمینان سے بیٹھیے گا، میں نے چھوڑنا نہیں آپ کو. ہاں جی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب کریم علیہ السلام، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اس لیے قسم نہیں کہ یہاں صفا مروہ ہے، مجھے اس لیے اس شہر کی قسم نہیں کہ اس میں میرا گھر ہے، مجھے اس لیے قسم نہیں کہ مقام ابراہیم ہے. وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں. اس میں کون چلتا پھرتا ہے؟ آپ چلتے پھرتے. ووالدین وما ولد، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے والد آدم کی بھی قسم ہے اور مجھے آپ کی ساری اولاد کی بھی قسم ہے. یہ رسالت امام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے دیکھتے ہیں. یہ آج جو تیسرا پارہ ہم نے پڑھا، شیخین کریمین کی روایت ہے جی، صحاح کی روایت ہے. یہ شیخین کریمین کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے جی. انہیں دونوں نے اس کی روایت کیا کہ رسالت امام علیہ السلام علالت تبا کے باعث 2-3 روز سحری کے وقت بیدار نہ ہوئے، تہجد کے وقت آپ بیدار نہ ہوئے اور مصروف عبادت نہ ہو سکے. کبھی اگر آپ کی تہجد رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ رسالت امام علیہ السلام کی بھی تہجد 2-3 دن رہ گئی تھی بیماری کی وجہ سے، تو مصروف عبادت نہ ہوئے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی، اور جس کا مکان رسالت امام علیہ السلام کے گھر کے بالکل ساتھ پڑوس میں تھا. گھر میں صبح ہی کہتی ہے ما ارى شیطان کل الا قد ترکک لم اراہ،
قربہ کا منذ لیلتین او ثلاثن، کہتے ہیں محمد کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ میں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اشارہ رحمان کی طرف تھا۔ یہ ام جمیل کہہ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی کہتی کیا چھوڑ دیا تجھے؟ لگتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ جو رب روزانہ وہی بھیجتا تھا لیلتین و ثلاثین، یا 3 راتوں کے لیے 2 راتوں کو چھوڑ دیا ہے، انقطاع وہی ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے حبیب ہمیں آپ کے روشن چہرے کی قسم، ہمیں آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلفوں کی قسم جب یہ آپ کے چہرے پر چھا جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ ام جمیل نے بات کی، ام جمیل نے بات کی، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ کیسی باتیں کرتی ہے اے حبیب کریم علیہ السلام، آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، آنے والی ساتھ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں جی یہ جو آیہ مبارکہ کا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، رسالت امام علیہ السلام کی ہر آنے والی ساتھ، ایوری مومنٹ، کمنگ مومنٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کب تک بہتر ہوگا؟ اللہ نے کہ وقت نہیں مقرر فرمایا کہ آپ کی حیات تک ہے۔ مفسرین کہتے ہیں قیامت تک آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یفتح اللہ علی امتی بعد فسر بذالک ونزل جبریل بقولہ، اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا، اور یہ آیت مبارکی جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ میرے بعد میری امت کیسی کیسی فتوحات کرے گی۔ امام باقر علیہ السلام خانوادہ رسول سے آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا ذکر اہل عراق کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا باخدا مجھے محمد بن حنفیہ نے اور انہیں علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفع لامتی حتی ینادی ربی، میں اپنی امت کی اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا حتی ینادی ربی اردیت یا محمد، یہاں تک کہ اللہ کی صدا آئے گی اے محمد آپ کب راضی ہوں گے؟ فَأَقُولُ نام یا رب ردیتا، یا ردیتو اے میرے مالک میں راضی ہو گیا، جب میری ساری امت بخشی جائے گی تو میں اپنی رضا کا اعلان کروں گا۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یسم یہ اللہ فرماتے ہیں والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کے راضی ہونے کی لمٹ کیا ہے؟ وہ کس ایکسٹینٹ پر آپ جا کے راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں کب راضی ہوں گا؟ جب میرا آخری بندہ بھی اللہ تعالیٰ نکال لے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور میرا پروردگار فرمائے گا اے آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو میں کہوں گا جب تک میرا آخری امتی نہیں رہے گا۔ آگے امام باقر فرماتے ہیں علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور ہمارے مد مقابل دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم کے اندر سب سے جو بہترین آیت ہے، جو خوش کن اور حوصلہ افزا آیت ہے، سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت جو ہے، فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ اتفاق ہے سب کا کہ یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی سب سے زیادہ پر امید اور حوصلے کو بڑھانے والی ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اے بندے جتنے بھی گناہ کر لے لیکن اب رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے گناہ بخشنے والا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہے کہ اہل بیت کے نزدیک اس آیت سے زیادہ امید افزا آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، یہ ہر روز ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کیا ہے جی؟ پڑھے اس کو۔ الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا
خود سینہ کھول دیا. فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ہم نے غیب و شہادت کے سارے جہان آپ کے سینے کے اندر منتقل کر دیے ہیں. ہم نے غیب و شہادت کے سارے جہان آپ کے سینے میں منتقل کر دیے. امام بوصیری نے فرمایا تھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں آپ کے جود و کرم کے مظہر ہیں. دنیا بھی مظہر ہے جود و کرم کا، آخرت بھی. وَمِنْ عُلُومِكَ الْعِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ، اور یہ لوح اور قلم کا علم جو ہے میرے نبی کے علم کا ایک جز ہے. آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ابو سعید خدری کی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ نہیں جی. سید خدری فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. وقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک، جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد علیہ السلام سے پوچھئے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ عالم، قلت اللہ تعالی عالم. رسالت امام نے فرمایا اللہ کو پتہ ہو کیسے بلند کیا، مجھے کیا پتہ ہو ذکر کیسے بلند کیا ہے. جواب دیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب سے کہنا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ، ہم نے ایسے بلند کیا ہے، ہم نے ایسے. اچھا آپ کیٹیگوریکلی آپ اس کو دیکھیں، کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی آپ کی اذان میں، کوئی نکاح کے اندر، کوئی نماز کے اندر، کہیں خطبے کے اندر ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ مجھے تو پڑھاتے 36-37 سال ہو گئے، مجھے تو ایسا نظر ہی کہیں نہیں آیا کہ ذکر خدا ہو رہا ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے خود فرما دیا نا کہ جبریل میرے محبوب کو پیغام دو اذا ذکرت ذکرت معیا، جہاں کہیں بھی زمین کے اوپر یا آسمانوں پر میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا ہوگا؟ ساتھ ہوگا. علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ ورارف مثل ان قرآن اسمہ علیہ الصلاۃ والسلام باسمی عز وجل فی کلمۃ شہادہ، جب یہ کلمہ شہادت پڑھیں گے آپ کا نام لیں گے تو میرا بھی لیں گے، میرا لیں گے تو آپ کا لیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر سٹاپ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا سٹاپ، نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ تو نہیں ہوتا نا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہوگا. وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی میری اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا. وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَلَائِكَتِهِ، اور اللہ نے مجھ پر درود بھیجا اپنے فرشتوں سمیت. وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی حکم دے دیا کہ میں بھی درود بھیج رہا ہوں فرشتوں کے جھرمٹ میں، تم بھی درود پڑھو میرے نبی پر، آپ بھی پڑھو درود میرے نبی پر. فخاطبہ بالالقاب، اور اللہ مجھے مخاطب فرماتا ہے کن القاب کے ساتھ؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. وذکر سبحانہ فی کتاب الاولین، اللہ نے پہلی کتابوں میں میرا ذکر کیا. واخذ الانبیاء، اللہ نے عہد لیا علیہم السلام تمام نبیوں سے، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں عہد لیا. اممہم، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ ان کی امتیں بھی جو ہیں وہ بھی مجھ پر ایمان لائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں آ کے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. رات آج کی بھی ہو سکتی ہے، رات آج کی بھی ہو سکتی ہے. اس پر بھی دیکھتا ہوں میں بات آپ سے کر سکتا ہوں. اچھا جی 11 بجے میں نے آپ کو چھوڑنا ہے. کتنے بجے چھوڑنا ہے میں نے آپ کو؟ 11 بجے. طبیعت میں اگر اضطراب ہے، بے قراری ہے، تو خاموشی سے جو بندہ ساتھ بیٹھا ہے نا آپ کے، اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چلے جائیے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میرے کسی دینی مجلس کے اندر موجود ہو جہاں دین کا ذکر ہو رہا ہو، کس کا ہو رہا ہو؟ دین کی تبلیغ و تعلیم کا ذکر ہو رہا ہو، اور آپ کو ایمرجنسی ہو کہیں نکلنا پڑ جائے، تو اب جو ساتھ آپ کے بالکل پہلو میں بیٹھا ہے اسے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خاموشی سے نکل جانا ہے باہر. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ابتدا سے انتہا تک اس کی حاضری کو اس کے اندر درج فرما دیں گے نامہ اعمال کے اندر. کبھی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے، جانا پڑ جائے، چودھری غلام علی صاحب اگر آپ نے نکلنا ہو تو منظور صاحب کو سلام کر کے نکل جائیے گا. انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں پوری مجلس کا جو ہے وہ اجر و ثواب آ جائے گا، ابتدا سے انتہا تک آ جائے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کسی فرد یا فرشتے کی کاوش نہیں، نہ مجمع علمی کی یہ تصنیف ہے، یہ میرا کلام ہے اور بڑی ہی قدر و منزلت والا کلام ہے. 15 منٹ بات کروں گا جی آپ سے. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں آپ؟
کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ ہے جی قیل سمیت بذالک لانہ انزل فیہ کتابا ذا قدر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کتاب کے اندر یہ صورت آئی ہے وہ کتاب ہی بڑی قدر و منزلت والی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کتاب ہی بڑی کیا ہے؟ قدر و منزلت والی ہے. علی رسول ذی قدر، جس رسول پر نازل ہوئی ہے وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے، وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے. علی امتی ذا قدر، اور جس امت پر نازل ہوئی وہ امت ہی بڑی قدر و منزلت والی ہے. لہٰذا اللہ نے اسے لیلۃ القدر فرما دیا. کیا فرما دیا؟ جس کتاب میں آئی وہ بھی قدر والی ہے، جس نبی پر آئی وہ بھی بڑی قدر و منزلت والی ہے، اور جس امت پر آئی وہ بھی ساری امتوں سے بہتر امت ہے. تو لہٰذا اس رات کو کیا قرار دیا گیا؟ لیلۃ القدر قرار دے دیا گیا. العمل فیہا خیر من عمل فی الف شہر، اس کا ایک عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیس فیہا لیلۃ القدر وتلک اللیلۃ یقسم خیر القصیر الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر. اس کے اندر جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کسی رات اس سے زیادہ عبادت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. عمر بن فارس نے کہا تھا کہ وَكُلُّ اللَّيَالِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِن دَنَتْ كَكُلِّ أَيَّامِ اللِّقَاءِ يَوْمِ جُمْعَةٍ، کہ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ہر رات ہی قدر والی رات ہے. اگر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو ہر رات ہی قدر والی رات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو فرشتے آتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی آپ کے لیے کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ اچھا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. فرشتوں سے افضل صرف انبیاء ہیں. صرف کیا ہیں؟ یہ آپ نے لکھ لینا ہے، میں استاد ہوں، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. فرشتوں سے افضل صرف کیا ہے؟ انبیاء ہیں. لیکن عام انسان جو ہم بیٹھے ہیں، فرشتے ہم سے افضل ہیں. فرشتے ہم سے، اب یہ یاد رہے گی بات، یہ عقیدے کی بات میں نے سمجھائی ہے کہ فرشتے جو ہیں افضل ہیں. کس سے؟ ہم سے. لیکن انبیاء اور رسل سے افضل نہیں ہیں. انبیاء اور رسل جو ہیں فرشتوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، کیا وجہ کیا ہے کہ فرشتے ہمارے سارے گناہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں سے اسلام بھی لیتے ہیں، اسلام بھی کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے خود عبادت سے مالا مال ہیں. فرشتے خود عبادت سے مالا مال ہیں نا، گناہ کرتے نہیں، گناہ کی ان کے اندر حص ہی موجود نہیں ہے. لیکن رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو اوصاف انسان کے پسند ہیں وہ فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہیں. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، یہ میرا بندہ میرے لیے بھوک برداشت کرتا ہے. کرتے ہیں بھوک برداشت؟ یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی لیکن یہ میرا بندہ پیاس برداشت کرتا ہے. فرشتوں کو ندامت نہیں ہوتی لیکن میرا یہ بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے. یہ اپنی طبعی نیند قربان کرتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ہچکیاں اور آنسو اور آہیں فرشتوں کی تسبیح و تہلیل سے زیادہ پسند ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ حدیث پڑھی میں نے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ہچکیاں، ان کی آہیں، ان کے آنسو جو ہیں ان سے زیادہ پسند ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امتوں کی عمر دکھائی گئی اور میں نے جب عمر کو دیکھا تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ میری تو امتیوں کی عمر بڑی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدر والی رات عطا فرما دی. پہلی امتوں پر عابد کا اطلاق. عابد کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا. جب تک وہ قیل ان العابد کان فیما مدا یسمی عابدا حتی یعبد اللہ الف شہر عبادتا، جب تک پہلی امت کا بندہ 1000 مہینے عبادت نہ کر لے اس پر عابد کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اسے عابد نہیں کہا جا سکتا تھا. رسالت امام علیہ السلام کی اس بات کی فکر تھی. فجعل اللہ لامتی محمد عبادتا لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ نے اس امت پر اتنا کرم کیا کہ اس کو ایک رات ہی ایسی عطا فرما دی کہ اس رات عبادت کر لے یہ 1000 مہینوں پر بھاری ہو جائے گی، 1000 مہینوں پر بھاری ہو جائے گی. وما کانوا یعبدونها من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو ثواب کی نیت سے اس میں قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو کیا کریں؟ آپ تلاش کریں. آج 27ویں شب ہے ایسے،
29 کو تلاش کرنا چاہیے؟ جی میں حدیث پھر پڑھ دیتا ہوں جی، میں نے جمعے بھی میں نے پڑھی تھی، دوبارہ پھر حدیث کا فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنَّهَا وِتْرٌ فِي 21 21 میں تلاش کرو، او 23 23 میں تلاش کرو، 25 25 میں تلاش کرو، او 27 27 میں تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ 27 میں، او 29 29 میں تلاش کرو۔ کس میں تلاش کرو؟ 29 میں۔ او فی آخری لیلتن، اور یہ آخری رات میں تلاش کرو، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے جی۔ قرائن جو ہیں ہمارے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی نے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا، دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کریم میں 3 مرتبہ لفظ لیلۃ القدر کا لفظ آیا، یہ 9 حروف بنتے ہیں، کل الفاظ اس کے اندر 30 ہیں، اور 27واں لفظ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اشارہ ہے۔ عمر فاروق اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طاق کا اللہ کو طاق کا عدد پسند ہے، اور طاق میں 7 کا ہندسہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، 7 اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کائنات کی تخلیق 7 ایام کے اندر ہوئی، آسمان بھی 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، اور ہفتے کے ایام بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، سعی کے چکر بھی 7 ہیں۔ 7 کا ڈیجٹ اس کی بات کر رہے ہیں جی۔ وہ سے اعظم فرماتے ہیں جمرہ کی کنکریاں 7 تخلیقی مراحل میں ہیں، فاتحہ کی 7 آیات بھی 7 ہیں، قرات قرآن کے سجدے بھی 7 ہیں، جو آپ سجدہ کرتے ہیں 7 اعضاء پر کرتے ہیں۔ کتنے پر کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں نا آپ، کتنے اعضاء پر کرتے ہیں؟ 7 اعضاء پر۔ کتنے پہ کرتے ہیں؟ 7 اعضاء پہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو قید بھی 7 سوئی، قوم عاد 7 راتوں میں ہلاک ہوئی، نسب سے 7 عورتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، سسرالی بھی 7 عورتیں حرام ہیں، کتا منہ ڈال لے تو 7 بار دھونا پڑتا ہے، ایوب علیہ السلام کی آزمائش بھی 7 سال میں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز تھا، حکمی شہید بھی 7 ہیں۔ حکمی شہید بھی کیا ہیں؟ 7 ہیں۔ اگلی بات میں نہیں کروں گا کہ آپ آج ہی نہ پکے ہو جائیں کہ آج ہی عبادت کرنی ہے، 29 کو چھوڑ دینا ہے، آگے میں نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے 29 کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اور بس یہ اب اپنی گفتگو کچھ 5 منٹ کے اندر سمیٹتے ہیں قرآن کریم کی تعظیم کے حوالے سے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فمن، جس نے قرآن کی تعظیم کی، جس نے کیا کی؟ قرآن کی تعظیم کی، فمن اکرمہم فقط اکرمنی، اس نے میری تعظیم کی۔ جس نے حامل قرآن کی تعظیم کی، جس نے کس کی تعظیم کی؟ حامل قرآن، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا۔ رسالت امام نے فرمایا کہ جس نے اس کی تعظیم کی، فمن اکرمہم فقط اکرمنی۔ اگر آپ عالم دین کی تعظیم کرتے ہیں تو کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کی۔ پھر دوبارہ سنیے، اگر آپ عالم دین کی تعظیم کرتے ہیں تو کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اس کی تعظیم نہیں کر رہے، در حقیقت وہ میری تعظیم کر رہے ہیں۔ کس کی تعظیم کر رہے ہیں؟ میری تعظیم کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں محمود غزنوی نے بستر پر دراز ہوا تو طاق میں قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی جب سونے لگا اپنے بیڈ روم کے اندر تو طاق میں قرآن کریم تھا، اس نے قرآن کریم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دوسرے کمرے میں رکھ کے آ کے واپس آ کے لیٹ گیا، تو سوتے سوتے خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کی ہے، یہ میں نے قرآن کریم کو اٹھا کے میں نے وہاں رکھ دیا، خود یہاں سو گیا ہوں، مجھے خود وہاں جانا چاہیے تھا، مجھے خود جانا چاہیے تھا۔ دوبارہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو ہے وہ ہارون جی محمود غزنوی جو ہیں آ کے قرآن کریم کو واپس رکھا، اور رکھنے کے بعد جو ہے خود دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہے تھے، پوچھا کیا نیک عمل کر لیے، کہا قرآن پاک کو ادھر رکھا تھا، پھر واپس رکھا، ادھر سو گیا۔ اللہ کو یہ بات ہی بڑی پسند آ گئی ہے، اللہ کو یہ بات ہی بڑی پسند آ گئی ہے۔ اللہ نے کہا اتنی تعظیم میرے کلام، اصل میں تعظیم تو کلام الہی کی ہے نا، تعظیم تو کلام الہی کی ہے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس ہر آیت کے بدلے اسے جنت کی سیڑھی پر چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم کے الفاظ یہ گھروں کے چراغ ہیں، جس بندے نے قرآن پڑھا اللہ اس کے دونوں پہلوؤں میں نبوت کا نور رکھ دیتا ہے۔ آپ چاہے ایک سورت پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے دونوں پہلوؤں کے اندر نبوت کا نور رکھ دو کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھیں تو کتنا اجر ہے جی؟ 2000 درجے۔ کتنا ہے؟ اور بغیر دیکھے پڑھیں تو پھر کتنا ہے؟ 1000۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھ کے یا
دیکھ کے پڑھا کریں. قرآن کریم کیا کیا کریں؟ دیکھ کے پڑھا کریں. القرآن غنی ولا فقر بعد ولا غنا دونہ، فرمایا قرآن جو ہے انسان کو غنی کر دیتا ہے، اس کے بعد غنا کا تصور جو ہے وہ بھی محال ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، جس نے رات سونے سے پہلے قرآن کریم کی 10 آیات پڑھ لی. کون سی آیت پڑھ لی؟ 10، کوئی 10 آیات پڑھ لی. فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اسے غافلین سے نہیں لکھتا، غافلین سے نہیں لکھتا. اور قرآن کریم پڑھنے والے کا اجر یہ ہے کہ اگر وہ دعا نہیں بھی مانگتا، یقول اللہ من شغلہ قراءۃ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن، اچھا آپ نے قرآن کریم کھولا، سورۃ ملک پڑھی، واقعہ پڑھی، واپس رکھ دی، رکھ کے آپ چلے گئے، دعا انٹینشنلی نہیں مانگی یا ان انٹینشنلی دعا نہیں مانگی، آپ نے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام پڑھ کے اسے دعا نہیں بھی مانگی، وَمَسْأَلَتِي آتَيْتُهُ أَفْضَلَ ثواب الشاکرین، اس کو میں شکر کرنے والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا. کبھی اگر دعا نہیں بھی آپ مانگتے قرآن کریم پڑھ کے تو یہ مت سوچیے گا کہ میں جو ہے اس سے محروم رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں. ابھی ہیں جی 4 منٹ، دیکھتے ہیں کیا بات کہنا ہے. ان اہل السماوات تذکرونکم عند اللہ، تم اللہ کی کتاب کی تعظیم کیا کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں محبت والا بنا دے گا. اور بندہ قرآن پڑھنے والا جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے. جب حافظ قرآن کا وصال ہو تو اس کو دفن کیا جاتا ہے. اور ایہا اکثر و افضل القرآن، اور زمین کہتی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. مٹی نہیں کھاتے جی، مٹی کو منع کر دیا گیا ہے. جب حافظ قرآن کا وصال ہو تو اللہ وہی فرماتا ہے اللہ یاکل لحمہ، اے زمین کی مٹی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو نے اس کے بدن کو نہیں کھانا. قالت الہی کیف آکل لحمہ، مٹی کہتی ہے میرے مالک بھلا میں کیسے کھا سکتی ہوں اس کے بدن کو. وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، تیرا کلام اس کے سینے میں ہے، تیرا کلام اس کے سینے میں کیسے کھا سکتی ہوں. روایت کنز العمال کی، اقرأ القرآن فإنه لا يعذب قلبا، اس دل کو اللہ ہرگز عذاب نہیں دیتا جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ موجود ہو، جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ موجود ہو. خدا کرے کہ ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے محفوظ فرما دے. تھوڑا یا زیادہ قرآن کریم ہمارے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دے تاکہ ہم اسے پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں. بس یہ میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال بنتی آپ کی. ہاں جی افتخار صاحب ہال کے اندر دعا کر دوں؟ اچھا 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 مٹھائی پہلے پیش کرنی ہے، پہلے دعا کر دی جائے. دیکھ لیں آپ انصر صاحب تشریف لائیے. آپ جی حکم فرمائیے کیا کرنا ہے. آپ دعا کرنی ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے، سورۃ 3 بار اخلاص پڑھ لیجئے اور دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم